السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے مختلف فقہی مسائل کے اصولوں کا ایک خلاصہ۔ پچھلی کلاسوں میں مختلف فقہی مسائل کے بارے میں ہم نے جو بنیادی اصول ہے ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ آج ہم ان اصول فقہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری، جعفری اور عباسی، یہ مسلمانوں کے تمام فقہی مسالک قرآن مجید کے بارے میں یعنی کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ صرف ایک آدھ مقام پر قرات کا اختلاف موجود ہے یا پھر کسی آیت کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے حدیث۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری یہ جو ہے یہ سارے اہل سنت کے مجموعہ حدیث میں بیان کردہ احادیث جانچ پڑتال کے بعد قبول کی جاتے ہیں۔ ان میں حدیث کے بارے میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری یہ سارے جو اہل سنت کے مختلف فقہی مسالک ہیں، اہل سنت کے ان سارے فقہی مسالک میں اہل سنت کے مجموعہ حدیث میں بیان کردہ احادیث جانچ پڑتال کے بعد قبول کی جاتی ہیں۔ ہاں، جہاں تک جعفری مسلک کا تعلق ہے، شیعہ کتب حدیث ان کی الگ ہے، تو وہ ان کو مانتے ہیں، ان سے احادیث بیان کرتے ہیں اور انہی احادیث کو مانتے ہیں۔ ان کی کتابیں الگ ہے اور اہل سنت کی کتابیں الگ ہے۔ اسی طریقے سے عباسی کتب حدیث بھی الگ ہے۔ ان کی عباسیوں کی اپنی حدیث کی کتابیں ہے، شیعہ حضرات کی اپنی حدیث کی کتابیں ہے اور اہل سنت کی اپنی حدیث کی کتابیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو روایت کرنے والے راوی معتبر ہے، وہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو شیعہ اور عباسیہ کے ہاں معتبر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی کتابیں بھی الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات، خبر واحد کی حجیت کے بارے میں جو حنفی مسلک ہے وہ کہتے ہیں سنت متواترہ کے بعد خبر واحد کی حجیت وہ مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مالکی مسلک ہے، مالکی فقہ کے ماننے والے ہیں، وہ خبر واحد کی حجیت عمل اہل مدینہ کے بعد مانتے ہیں۔ اور شافعی مسلک کے ماننے والے سنت متواترہ کے بعد خبر واحد کو مانتے ہیں، خبر واحد کی حجیت کو مانتے ہیں، مگر کافی اہمیت شافعی مسلک میں خبر واحد کی ہے۔ جہاں تک حنبلی مسلک کا تعلق ہے، اس میں خبر واحد کی حجیت پر بہت زیادہ یعنی زور ہے، یعنی خبر واحد کی حجیت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے حنبلی مسلک میں۔ اسی طریقے سے ظاہری مسلک ہے، ظاہری مسلک میں بھی خبر واحد پر کی حجیت پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جعفری اور عباسی مسالک میں بھی خبر واحد کی حجیت کے بارے میں کافی اہمیت ہے، دونوں کے ہاں، جعفری یعنی شیعہ جعفری میں اور عباسیہ میں۔ اس کے بعد اجماع کے بارے میں جو اہل سنت کے تمام مسالک ہے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، ظاہری ہو، ان سب کے ہاں اجماع صحابہ جو ہے، صحابہ کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جعفری مسلک کی، جعفری مسلک میں اجماع صحابہ حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عباسی مسلک میں بھی
اجماعی صحابہ حجت نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اقوال ائمہ اہل بیت کا، یعنی اہل بیت کے اماموں کی جو اقوال ہے، ان کے فرامین جو ہے، ان کے بارے میں جو اہل سنت کے مسالک ہے جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ظاہری، ان کے ہاں عام فقہا کے اقوال کے برابر ہے اہل بیت، ائمہ اہل بیت کے اقوال، یعنی جس طریقے سے باقی فقہا کے ہاں اگر ان کے فقہا کے اقوال قرآن و سنت کے موافق ہوں گے تو ان کو اپنایا جاتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے ائمہ اہل بیت کے اقوال بھی اگر قرآن و سنت کے موافق ہو تو ان کو اپنایا جائے گا اہل سنت کے تمام مسالک کے ہاں، اور اگر نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ جہاں تک جعفری مسلک کا تعلق ہے، جعفری مسلک میں اقوال ائمہ اہل بیت جو ہے وہ سنت کا حصہ ہے اور حجت ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کے اقوال سنت کہلاتا ہے جعفری مسلک میں، اور سنت حجت ہے ان کے ہاں۔ عام فقہ جہاں تک تعلق ہے اباضی مسلک کا، اباضی مسلک میں عام فقہ کے اقوال عام فقہ کے اقوال یعنی جو ہے وہ حجت ہے، عام فقہ کی طرح جس طریقے سے عام فقہ کے اقوال حجت ہے اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے، اختیار کیے جاتے ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت کے اقوال بھی اباضیہ کے ہاں تبھی یعنی اختیار کیے جاتے ہیں جب وہ موافق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اگر اس کے خلاف ہو تو پھر ان کو یعنی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیاس کے بارے میں کیا یعنی موقف ہے مختلف مسالک میں، جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کے حنفی، مالکی اور شافعی مکتب فکر کا، تو ان کے ہاں قیاس پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یعنی قیاس بہت اہم ہے حنفی، مالکی اور شافعیہ کے ہاں۔ جہاں تک تعلق ہے حنبلی مسلک کا تو ان کی ہاں بھی یعنی قیاس اختیار کیا جاتا ہے لیکن کم ہی اہم ہے حنبلی مسلک میں، اور جہاں تک ظاہری مسلک کا تعلق ہے اس میں قیاس کو بالکل جائز نہیں سمجھا جاتا، اور اسی طریقے سے یہ جو جعفری مسلک ہے ان کی ہاں بھی قیاس بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے استحسان جائز سمجھا جاتا ہے حنفی مسلک میں، اسی طریقے سے مالکی مسلک میں، اور اسی طریقے سے حنبلی مسلک میں۔ جہاں تک تعلق ہے شافعی مسلک کا، شافعی مسلک بالکل جائز نہیں سمجھتا ہے استحسان کو۔ اسی طریقے سے جہاں تک ظاہری مسلک ہے، ظاہری مسلک میں بھی ایک تو شافعی مسلک، دوسرا ظاہری مسلک، اور تیسرا جعفری مسلک، ان تینوں مسلکوں میں استحسان کو جائز نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حنفی، مالکی اور حنبلی مسلک کے ہاں استحسان کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمل اہل مدینہ، یعنی اہل مدینہ کا جو عمل ہے، جب امام مالک تھے اس زمانے کے جو اہل مدینہ تھے ان کے اہل مدینہ کی جو عمل تھی وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے مختلف مسالک میں۔ حنفی، اسی طریقے سے شافعی، اسی طریقے سے حنبلی، اسی طریقے سے ظاہری، اور اسی طریقے سے جعفری اور اباضی، ان تمام کے ہاں عمل اہل مدینہ حجت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مالکی مسلک کا، امام مالک کا، تو وہ یعنی عمل اہل مدینہ کو کافی اہمیت دیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں عمل اہل مدینہ کی کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد اور ایک ہے بنیادی اصول، وہ ہے استصحاب کا۔ استصحاب جو ہے، استصحاب کے بارے میں
मालिकी, शाफई, हम्बली और अबाजी, ये ज़ाहिरी, ये मसालिक जो है ये इस्तिस्हाब को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हनफी मसलक का और जाफरी मसलक का, वो इस्तिस्हाब को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन महदूद इस्तेमाल करते हैं। हनफी और जाफरी इस्तिस्हाब को इस्तेमाल करते हैं मगर महदूद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मसाले मुरसला। मसाले मुरसला जो है, मसाले मुरसला के बारे में ये जो हनफी मसलक है, इसी तरीके से शाफी मसलक है, इसी तरीके से हम्बली मसलक है, इसी तरीके से ज़ाहिरी मसलक है और जाफरी मसलक है। इन सभी के यहाँ मसाले मुरसला इस्तेमाल होता है लेकिन महदूद इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक मालिकी मसलक है, मालिकी मसलक में मसाले मुरसला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके बाद और एक उसूल है उसूल फ़िक़्ह का, वो है उर्फ़ व आदत। उर्फ़ व आदत तमाम मसालिक के यहाँ हुज्जत है बशर्ते के वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ न हो, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, ज़ाहिरी हो, जाफरी हो, अबाजी हो, तमाम उर्फ़ व आदत को हुज्जत मानते हैं मगर शर्त यह है कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ न हो। उसके बाद और एक है वो है सद ज़रिया। सद ज़रिया का उसूल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक तो मालिकिया में और दूसरा हम्बली मसलक में, और उसके बरखिलाफ सद ज़रिया इस्तेमाल होता है हनफी और इसी तरीके से जाफरी मसलक में कम, और बहुत कम इस्तेमाल होता है वो है बहुत कम इस्तेमाल होता है शाफी मसलक में। सद ज़रिया इस्तेमाल होता है किन के यहाँ, एक तो इस्तेमाल होता है हनफी मसलक में, कम इस्तेमाल होता है हनफी मसलक में, और इसी तरीके से जाफरी मसलक में। इसके बरखिलाफ सद ज़रिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है मालिकी मसलक में और हम्बली मसलक में, और बहुत कम इस्तेमाल होता है शाफी मसलक में। और इसके सद ज़रिया के खिलाफ है, मुखालिफ है, वो है ज़ाहिरी मसलक। और इसी तरीके से जो दीन के बुनियादी अहकाम हैं, बुनियादी आमाल है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसी तरीके से निकाह, तलाक, तिजारत, ये वो बुनियादी अहकाम हैं जिन पर इत्तिफाक़ राय पाया जाता है तमाम मसालिक के यहाँ, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ज़ाहिरी, जाफरी, अबाजी, इन सबों के यहाँ यानी इन बुनियादी अहकाम के बारे में इत्तिफाक़ राय पाया जाता है, जबकि फुरूई जो तफसीलात है, जो इनकी तफासिल है, उन तफासिल में इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पर इन सभी अहकाम पर सबों का इत्तिफाक है। ये थे वो यानी बुनियादी फ़िक़्ह की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी जो उसूल है, जिन उसूल को यानी जिन उसूल में इख्तिलाफ और मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ फ़िक़्ही मसालिक में इख्तिलाफ पाया जाता है, उनके बारे में गुफ्तगू, और इन सभी चीज़ों की तफासील हमने पिछली क्लासों में बयान की। अगर किसी ने इन चीज़ों की वजाहत मज़ीद समझनी है तो फिर पिछली क्लासों को आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको वो फ़ायदा देगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद कुछ बयान करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।